رمضان ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور فیکٹری کے مالک سے اس نے 3 لاکھ ریال ادھار لیا ہوا تھا جو وہ واپس نہ کر سکا۔ فیکٹری کا مالک 70 سالہ بوڑھا آدمی تھا جو ایک دن پیسے لینے گیا تو اس کی نظر رمضان کی 17 سالہ بیٹی پر پڑی، تو اس نے پیسے معاف کرنے کے بدلے لڑکی سے نکاح کرنے کا کہا، لیکن رمضان نہ مانا تو مالک نے اسے جیل بھجوا دیا، اور جب بیٹی کو پتہ چلا تو وہ نکاح کے لیے راضی ہو گئی اور قرضہ معاف کے علاوہ اسے 3 لاکھ ریال حق مہر بھی دیا گیا۔ نکاح کے بعد جب وہ لڑکی کو لینے گیا تو اس کی روح لرز گئی، کیونکہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے رمضان بوجھل قدموں سے گھر داخل ہوا تھا۔ آج اس کے چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ پریشانی آیا تھی، جو اس کی بیوی اور بیٹی سے مخفی نہ رہ سکی۔ بیوی تو جانتی تھی کہ شوہر کو کیا پریشانی لاحق ہے، مگر بیٹی اپنے باپ کو روز روز پریشان دیکھ کر خود بھی کافی پریشان سی رہنے لگی تھی۔ جیسے ہی اس کا باپ رمضان گھر آ کر چارپائی پر بیٹھا تو وہ فوراً سارے کام چھوڑ کر چلتی ہوئی رمضان کے پاس آئی، اس کے پیروں کی طرف بیٹھی اور اپنے ہاتھوں سے اس کے جوتے اتارنے لگی۔ رمضان جو یوں ہی سوچوں میں گم آ کر چارپائی پر بیٹھا تھا، جب اپنے پیروں پر کسی کا لمس محسوس کیا تو فوراً پیر جھٹکا۔ دیکھا تو اس کی بیٹی کلثوم اس کے پیروں کی جانب بیٹھی اس کے جوتے اتار رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور چوم لیا، کہنے لگا، میری بیٹی، تم یہاں میرے پاس بیٹھو، میرے پیروں کو کیوں ہاتھ لگا رہی ہو؟ میں خود اپنے جوتے اتار لوں گا۔ مگر اگلے ہی پل کلثوم نے اپنے بابا کے دونوں ہاتھوں کو چوما اور کہنے لگی کہ نہیں بابا، آپ کی خدمت کرنا تو مجھ پر فرض ہے، اگر میں آپ کے جوتے نہیں اتاروں گی تو آخر کون اتارے گا؟ آپ بیٹھیے۔ اس نے نہ صرف اپنے باپ کے جوتے اتارے تھے بلکہ نیم گرم پانی سے اپنے باپ کے پیروں کو دھویا اور پھر نرم کپڑے سے صاف کرنے کے بعد ہاتھ پونچھتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اپنی بیٹی کی محبت کو دیکھ کر تو رمضان اپنی بیٹی کی ساری بلائیں لینے لگا تھا، دل ہی دل میں اس کے اچھے نصیب کی دعائیں کرتے ہوئے گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہ تو جیسے ایک پل کو اپنی بیٹی کو دیکھ کر سارے غم بھول جایا کرتا تھا، مگر کلثوم ابھی تک اپنی بات بھولی نہیں تھی۔ اپنے بابا کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی کہ بابا، بہت دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کافی پریشان سے رہتے ہیں، آخر کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے؟ نہ ہی امی مجھے کچھ بتاتی ہیں اور نہ ہی آپ۔ کیا میں آپ کی پیاری بیٹی نہیں ہوں، یا آپ مجھے ابھی تک وہی بھولی بھالی بچپنے میں گم لڑکی سمجھتے ہیں جس سے کچھ بات شیئر نہیں کرتے؟ جب کلثوم نے اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کر یہ بات کہی تو رمضان فوراً بکھلا سا گیا، کہنے لگا کہ نہیں نہیں بیٹی، بس کچھ خاص نہیں، دراصل مجھ پر 3 لاکھ ریال کا قرضہ چڑھ چکا ہے جو مجھے اتارنا ہے۔ 8 مہینے بیت چکے ہیں مگر ابھی تک میں 1 ریال بھی نہیں جوڑ پایا کہ اپنا یہ قرض اتار سکوں۔ بس یہی بات پریشان کیے ہوئے ہے کہ آخر میں کیسے اتنی رقم جمع کروں جو یہ قرض اتار سکوں۔ رمضان اپنی بیوی اور 2 بچیوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ شروع سے ہی حالات ان کے کچھ اچھے نہ تھے۔ پہلے تو وہ محنت مزدوری کرتا تھا، پھر اس کی نوکری ایک فیکٹری میں لگ گئی۔ فیکٹری میں بھی انتہائی پست درجے پر وہ کام کیا کرتا تھا۔ اس کی تنخواہ بے حد کم تھی جس سے مشکل سے گزارا ہوتا، مگر اس کی محنت اور لگن ہی تھی کہ فیکٹری کے مالک کو اس کا کام پسند آیا اور یوں وہ ترقی کرتے ہوئے بڑے درجے پر فائز ہونے لگا۔ جب اس کے پاس پیسے آنے لگے تو اس نے اس کے باوجود فضول خرچی نہیں کی تھی، بلکہ 1 ریال اپنے پاس جمع کرنے لگا۔ بیوی سے کہنے لگا کہ ہم ان پیسوں کو جمع کر کے رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ اپنا گھر لیں گے۔ وہ ریاض کے ہی ایک علاقے میں رہنے والے تھے جہاں پر مناسب پلاٹ بھی دیکھ کر وہ خرید چکے تھے۔ جیسے جیسے پیسے اکٹھے ہوئے ان لوگوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر وہاں پر تعمیراتی کام شروع کر دیا، مگر ابھی بھی پیسے کم پڑ رہے تھے۔ فیکٹری کا مالک تو بڑا ہی اچھا تھا، عمر میں بھی کافی بڑا تھا۔ رمضان نے جب اپنے نئے گھر کی تعمیر کے بارے میں اپنے مالک سے بات کی تو مالک نے خوش دلی سے 3 لاکھ ریال نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، کہنے لگا کہ جاؤ تم اپنے گھر کی تعمیراتی کام ان پیسوں سے حل کرو، پھر جب تمہارے پاس رقم ہوئی تو مجھے واپس کر دینا۔ یہ سن کر رمضان اپنے مالک کو ڈھیروں دعائیں دینے لگا اور ان پیسوں سے اس نے اپنا گھر تعمیر کیا تھا۔ گھر تو تعمیر ہو گیا مگر جو قرض اس نے لے رکھا تھا وہ اتارنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے گھر میں آ چکا تھا۔ بجلی، گیس، پانی کے بل اور باقی ضروریات زندگی اور چھوٹے موٹے قرضے جو اس نے اپنے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے لے رکھے تھے، وہی ان 8 مہینے میں وہ اتار پایا تھا۔
گھر کے حالات بھی بس مناسب سے ہی تھے، اوپر سے 2 بیٹیوں کا بوجھ بھی تھا۔ بڑی بیٹی کلثوم 18 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ دوسری 15 سال کے درمیان تھی۔ اب تو رمضان اپنے فیکٹری کے مالک کے سامنے جاتے ہوئے بھی کتراتا تھا کہ 8 مہینے ہو چکے ہیں، کہیں اس بیچ وہ اس سے قرضہ نہ مانگ لیں۔ تو وہ کیا بتائے گا؟ اس کے پاس تو 1 ریال بھی جمع شدہ نہ تھا جو اپنے مالک کو کہہ سکتا کہ وہ پیسے جوڑ رہا ہے۔ رمضان کو جس بات کا ڈر تھا اس روز وہی ہوا تھا۔ وہ اپنا کام نپٹا کر جیسے ہی گھر کی جانب جانے لگا تو اچانک فیکٹری کا مالک وہاں پر جانچ کرنے کے لیے آ گیا۔ جب اس نے رمضان کو دیکھا تو فوراً اپنے پاس بلا لیا، گھر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ رمضان ڈرتے ڈرتے ہر بات کا جواب دیتا رہا کہ جب بات کے آخر میں فیکٹری کے مالک نے کہہ دیا کہ میرا جو قرض تم نے لے رکھا تھا آخر وہ کب تک لوٹاؤ گے؟ یہ سن کر تو رمضان کے چہرے کا رنگ گویا زرد پڑ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ صاحب، میں پیسے جوڑ رہا ہوں، بس مہنگائی ہی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ جیسے ہی کچھ پیسے جوڑتا ہوں اگلے ماہ آنے والے خرچوں میں وہ پھر ضائع ہو جاتے ہیں، مگر آپ فکر مت کیجیے، میں آپ کے قرض کو اپنی تنخواہ سے واپس کر دوں گا۔ فیکٹری کے مالک نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کروڑوں اربوں ریال کا مالک تھا، اس کے لیے 3 لاکھ ریال کچھ خاص معنی نہیں رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے ہاں کام کرنے والے ملازمین کو یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ جب قرض لیا جائے تو اسے واپس بھی کرنا ایک اعلی درجے کے شہری کی نشانی ہوتی ہے۔ رمضان نے جب یہ بات گھر آ کر بتائی تو اس کی بیوی اور بیٹی پریشان ہو چکے تھے۔ بڑی بیٹی پڑھی لکھی تھی۔ کلثوم اپنے بابا سے کہنے لگی کہ بابا، کیوں نہ میں اس محلے میں موجود ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دوں، ساتھ مدرسے میں بچوں کو دینی تعلیم بھی دوں گی، تو گھر کا خرچ کچھ سیدھا ہو جائے گا، آپ کے پیسے بھی کچھ بچ جائیں گے، اور یوں ہم آپ کے فیکٹری کے مالک کا قرض بھی اتار دیں گے۔ جب رمضان نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، میں ہوں نا، بھلا میرے ہوتے ہوئے تم لوگ کیوں کوئی کام کرو گے؟ وہ کر بھی تھا اور بڑا ہی غیرت مند تھا، اپنی بیٹی سے تو بہت محبت کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جو مشقتیں اور مصیبتیں وہ باہر سہتا ہے وہ ان کی بیٹیاں بھی سہیں۔ وہ تو بیٹیوں کی نوکری کروانے کے حق میں ہرگز نہ تھا، مگر جب گھر کے حالات دیکھے تو اس نے بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کو نوکری کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ کلثوم تو خوش ہو چکی تھی۔ اس نے اگلے ہی روز سے اس علاقے میں موجود پرائمری اسکول میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی شام کے وقت وہیں پر موجود ایک مدرسے میں شام کے وقت وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے چلی جایا کرتی۔ وہ بالکل نقاب اور برقعے میں رہنے والی لڑکی تھی، کبھی بھی بغیر پردے کے وہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس روز بھی یہی حال تھا۔ جب وہ مدرسے سے پڑھا کر جیسے ہی نکلی تو تبھی فیکٹری کا مالک اپنی بڑی سی گاڑی میں اس مدرسے کو چندہ دینے کے لیے آ رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر کلثوم پر پڑی تو وہ ایک پل کو رک چکا تھا۔ اس کی تو آنکھیں جیسے کلثوم پر ہی ٹک چکی تھیں۔ اس نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کلثوم بھی حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ بھلے ہی اس نے اپنا چہرہ اور جسم بڑے سے برقعے نما چادر میں ڈھک رکھا تھا، مگر اس کے باوجود فیکٹری کا مالک تو جیسے اس پر دل ہی ہار چکا تھا۔ اس بات سے کلثوم انجان تھی۔ فیکٹری کا مالک اسی وقت اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ آخر یہ لڑکی کہاں رہتی ہے، کیونکہ دل ہی دل میں وہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ یہی چاہتا تھا کہ بس اس سے جلد از جلد نکاح کر کے اپنا بنا لے، مگر عین اسی وقت مدرسے کے انچارج وہاں پر آ چکے تھے۔ اتنی بڑی کاروباری شخصیت کو اپنے مدرسے کے باہر دیکھ کر وہ فوراً وہاں چلے آئے اور انہیں اپنے مدرسے کے اندر لے گئے۔ وہ وہاں پر کتنی ہی دیر رکے، جب وہاں سے چندہ دے کر باہر نکلے تو وہ لڑکی ظاہری سی بات ہے وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ جس گلی میں مڑتی ہوئی انہوں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا وہ بھی وہیں اسی جانب کو نکل آئے اور ایک نظر دوڑا کر دیکھنے لگے۔ یہاں پر تو کئی گھر تھے، نہ جانے وہ لڑکی کس گھر میں گئی تھی۔ بہرحال فیکٹری کا مالک تو اس قدر پاگل ہو چکا تھا کہ اگلے ہی روز اپنی ضروری میٹنگ تک کینسل کرنے کے بعد واپس وہیں اسی جگہ پر آ چکا تھا اور مدرسے سے کچھ دوری پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا کہ کب وہ لڑکی یہاں سے نکلے اور وہ اس کا پیچھا کر کے دیکھ سکے کہ آخر یہ لڑکی کہاں پر جا رہی ہے۔ وہ وہاں پر کتنی ہی دیر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ جب کچھ دیر بعد وہ لڑکی مدرسے سے نکلی وہ دھیرے دھیرے اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ ایک گلی میں گئی اور وہاں سے دائیں جانب کو مڑ گئی۔ یہ بھی اپنی گاڑی لیے وہاں پیچھے ہی چلا گیا، مگر بدقسمتی سے دائیں جانب جانے والی گلی اس قدر تنگ تھی کہ اس میں فیکٹری کے مالک کی بڑی گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے وہیں پر اپنی گاڑی روکی اور اس گلی میں جا کر دیکھنے لگا،
مگر وہاں پر تو کئی گھر موجود تھے اور ان گھروں میں سے نہ جانے کس گھر میں وہ لڑکی جا چکی تھی۔ فیکٹری کے مالک کو یاد تھا کہ ایسی گلی میں اس کے فیکٹری میں کام کرنے والے رمضان بھی رہتا تھا۔ ویسے بھی کافی ماہ بیت چکے تھے اور اس نے دوبارہ سے قرض اتارنے کا نام تک نہیں لیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے فیکٹری کا مالک اچانک رمضان کے گھر کے باہر پہنچا، دروازے پر دستک دینے لگا۔ رمضان اس وقت گھر پر ہی موجود تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے فیکٹری کے مالک کو دیکھ کر تو جیسے اس کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ وہ بکھلا چکا تھا کہ کیا کہے، فوراً مالک کو گھر میں اندر آنے کی دعوت دی۔ فیکٹری کا مالک گھر میں آیا تو ایک پل کو گھر میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ مناسب سا گھر تھا جس کی مرمت ابھی بھی کہیں کہیں سے رہتی تھی، مگر چونکہ پیسے نہ تھے اس لیے وہ ابھی تک مرمت یوں ہی ادھوری پڑی تھی۔ وہ انہیں مہمان خانے میں بٹھا چکے تھے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ فیکٹری کا مالک کہنے لگا کہ رمضان، کافی وقت ہو چکا ہے، آخر تم میرا قرضہ کب تک ادا کرو گے؟ تمہارے سر پر تو اب یہ چھت بھی آ چکی ہے۔ اگر میں یوں ہی ڈھیل دیتا رہا تو باقی ملازمین بھی یہی سمجھیں گے کہ لیا ہوا قرض واپس ہی نہیں کرنا۔ فیکٹری کے مالک کا لہجہ کافی سخت تھا، کیونکہ ایک تو ان کو اس لڑکی کی وجہ سے غصہ تھا کہ نہ جانے وہ پری پیکر لڑکی کہاں غائب ہو گئی۔ رمضان یہ سختی دیکھ کر ہڑبڑا گیا، بڑے ہی التجائیہ انداز میں کہنے لگا کہ بس میرے حالات کچھ بہتر ہو جائیں تو میں فوراً آپ کا قرض اتار دوں گا، بس مجھے مزید کچھ وقت دے دیں۔ مگر فیکٹری کا مالک دو ٹوک انداز میں کہنے لگا کہ نہیں، ہرگز نہیں، مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر ہی قرض چاہیے، ورنہ چاہے اس گھر کو بیچو یا کچھ بھی کرو، مجھے میرے پیسے واپس لوٹا دو۔ رمضان تو شرمندہ سا ہو کر رہ چکا تھا۔ جیسے ہی مہمان خانے سے فیکٹری کا مالک نکلا کہ تبھی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی جو ابھی تک یوں ہی برقعے میں ملبوس گھر میں گھوم رہی تھی۔ البتہ اس کے چہرے سے نقاب ہٹا تھا۔ وہ فیکٹری کا مالک پہچان چکا تھا، یہ وہی لڑکی ہے۔ اسے تو دھچکا سا لگا تھا، یہ تو رمضان کی بیٹی تھی۔ اس وقت تو وہ وہاں کچھ نہیں بولا، فوراً وہاں سے واپس چلا گیا، مگر اس رات اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ ساری رات کچھ نہ کچھ سوچتا رہا اور پھر اگلے روز اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ رمضان آج کام پر نہیں آیا تھا کیونکہ فیکٹری کے مالک نے اسے منع کیا تھا کہ جب تک پیسے نہ لائے تم کام پر نہیں آؤ گے۔ اس نے فون کیا تو قدرے دھیما لہجہ تھا۔ وہیں رمضان بھی اپنے مالک کا ایک دم سے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر حیران تھا کہ آخر مالک اتنا ٹھنڈا کیسے ہو گیا۔ فیکٹری کا مالک کہنے لگا کہ دراصل میں کل کچھ زیادہ ہی غصہ کر گیا۔ تم بھی غریب بندے ہو، بھلا اتنا قرض ایک دم سے کیسے ادا کر سکتے ہو؟ تم کل سے کام پر آ جانا، تم جتنا وقت چاہتے ہو اس قرض کو اتارنے کے لیے۔ یہ سن کر رمضان نے فوراً کہا کہ صاحب مجھے 5-6 مہینے کا مزید وقت دے دیں تاکہ میں آپ کی ایک ایک پائی لوٹا دوں۔ یہ سن کر فیکٹری کا مالک کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا اگر تم چاہو تو میں تمہارا یہ قرض بالکل معاف کر سکتا ہوں۔ رمضان تو حیران تھا، کہنے لگا کہ صاحب وہ کیسے؟ آپ میرا قرض کیوں کر معاف کریں گے؟ یہ سن کر فیکٹری کا مالک کہنے لگا کہ تمہاری وہ بیٹی جو مدرسے میں پڑھاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اس سے نکاح کروا دو، بدلے میں تمہارا قرض معاف کر دوں گا۔ یہ سن کر تو رمضان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ وہ حیرت میں مبتلا ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، آپ کی عمر 70-75 سال ہے اور میری بیٹی صرف 17 سال کی، آپ دونوں کا تو کوئی میل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے کسی بیٹے کے لیے کہتے تو میں پھر بھی مان جاتا، مگر میں آپ سے اس کا نکاح کیسے کروا سکتا ہوں؟ یہ سن کر فیکٹری کا مالک مشتعل ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو بھگانے کی بات نہیں کی، بلکہ شرعی طور پر نکاح کا کہا ہے۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، میرا قرض ایک ہفتے کے اندر اندر ہی لوٹا دو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ رمضان تو پریشان ہو چکا تھا، اس کی تو راتوں کی نیند تک اڑ چکی تھی۔ بھلا وہ اتنا بڑا قرض ایک ہفتے کے اندر اندر کیسے واپس کر سکتا تھا؟ اس نے اپنے کئی دوستوں سے بات کی، مگر ہر کوئی متوسط طبقے سے تھا، سب کے ہی اپنی ضروریات تھیں، بھلا کوئی اسے اتنے پیسے کیوں دیتا؟ جو مدت فیکٹری کے مالک نے دی تھی وہ پوری ہو چکی تھی۔ اگلے ہی روز پولیس اس کے دروازے پر آئی اور رمضان کو پکڑ کر لے گئی۔ رمضان جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، وہیں اس کی بیٹیاں اور بیویاں تو بے حد پریشان ہو چکی تھیں۔ وہ تو اس سے بے خبر تھیں کہ آخر ان کا باپ کس وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ وجہ قرض نہ تھی بلکہ کلثوم خود تھی۔ کلثوم کے ماموں جو کہ وہیں پر رہتے تھے، وہ فیکٹری کے مالک کی منت سماجت کرنے لگے کہ میرے بہنوئی کو چھوڑ دیں، وہ اپنے گھر کا واحد کفیل ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے آپ کا قرض اتار دے گا،
آپ تو لاکھوں کروڑوں کمانے والے ہیں، خدا را رحم کیجیے۔ مگر اس نے وہی شرط اس کے سامنے بھی رکھی۔ فیکٹری کا مالک کہنے لگا کہ میں رمضان کی بڑی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح کے بدلے میں یہ سارا قرض معاف کر دوں گا اور حق مہر میں بھی 3 لاکھ ریال ہی دوں گا۔ عموماً تو عام طور پر 50 سے 60 ہزار حق مہر ہوا کرتا تھا، مگر میں 3 لاکھ ریال حق مہر دوں گا۔ یہ سن کر تو اس کا ماموں سوچ میں پڑ چکا تھا۔ اس شخص کی پہلی بیوی کب کی وفات پا چکی تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو کہ دوسرے ممالک میں اپنے بزنس کو آگے بڑھا رہے تھے۔ کلثوم کے ماموں نے جب یہ بات کلثوم کو بتائی کہ وہ شخص تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ نکاح کے بدلے تمہارے باپ کو جیل سے نکلوا دے گا، یہاں تک کہ قرض بھی معاف کر دے گا، اب بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ اس کی ماں نے تو فوراً انکار کر دیا کہ ہرگز نہیں، میں اپنی بیٹی کی زندگی ابھی ایسے برباد نہیں کروں گی۔ مگر کلثوم نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگی کہ میں اس شخص سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میرے نکاح کے بدلے میرے والد جیل سے نکل کر آ سکتے ہیں تو میں ان کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ جیسے یہ بات فیکٹری کے مالک تک پہنچی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی روز وہ چند گواہوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھا، مگر کلثوم نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتی، وہ رخصتی شادی کے 2 ماہ بعد ہی کرے گی۔ اس بات پر بھی اس فیکٹری کے مالک نے حامی بھر لی، کیونکہ بہرحال کلثوم اس کے نکاح میں تو آ ہی رہی تھی۔ نکاح کے لیے رمضان کے دستخط بے حد ضروری تھے۔ جب وہ جیل سے چھوٹ کر آیا، اس نے اپنے گھر میں گواہوں کو دیکھا، نکاح خواہ کو دیکھا تو جیسے اس کا دل سینے میں ہی تھم چکا تھا۔ وہ حیرت سے ہر ایک کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جلدی سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی بیٹی کا نکاح فیکٹری کے مالک سے ہونے جا رہا ہے، مگر وہ بے بس تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے خاموشی سے وہاں پر سائن کرنے کے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی معصوم سی بیٹی 70 سالہ فیکٹری کے مالک کی بیوی بن چکی تھی، مگر چونکہ رخصتی 2 ماہ بعد طے تھی اس لیے کلثوم کو ساتھ رخصت نہ کیا گیا۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے گئے تو رمضان تو جیسے وہیں پر گر سا چکا تھا۔ رمضان نے اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری بچی مجھے معاف کر دو، تمہیں میری وجہ سے اتنی بڑی قربانی دینا پڑی۔ مگر اگلے ہی پل کلثوم اٹھی اور روتے ہوئے اپنے باپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کہنے لگی کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ کیا ہو گیا؟ اگر میرا نصیب اسی شخص کے ساتھ ہے تو مجھے یہ قبول ہے، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ اس کے بعد تو جیسے خاموشی سی چھا چکی تھی۔ 3 لاکھ ریال کا قرضہ معاف ہو چکا تھا۔ رمضان کتنے ہی روز فیکٹری نہ گیا، مگر بہرحال روزانہ کی کمائی بھی تو ضروری تھی، اس لیے وہ دوبارہ سے فیکٹری پر جانے لگا۔ 2 ماہ کا وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب کلثوم کو دلہن بنایا گیا۔ اس کی ماں بھی رو رہی تھی اور باپ بھی، دل برداشتہ تھا۔ کہنے لگے کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ ان کی بچی اس شخص کے ساتھ جانے سے رک جائے۔ رمضان اپنے مالک کی عادت سے واقف تھا۔ اگر چند روز بعد ہی اس کا دل کلثوم سے بھر جاتا تو وہ اسے گھر سے نکال سکتا تھا۔ وہ تو بڑے لوگ تھے، مگر کلثوم کی تو زندگی برباد ہو جاتی۔ فجر کی نماز میں وہ کتنی ہی دیر بے آواز روتا رہا، اپنے رب کے آگے فریاد کرتا رہا، مگر شاید خدا کو بھی کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ فیکٹری کا مالک بارات لے کر کلثوم کو لینے کے لیے آنے لگا تو راستے میں اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ راستے میں ایکسیڈنٹ اس قدر بری طریقے سے ہوا کہ اس کی گاڑی چکنا چور ہو چکی تھی، یہاں تک کہ فیکٹری کے مالک کو گاڑی کاٹ کر نکالا گیا، مگر تب تک وہ دم توڑ چکا تھا۔ ادھر کلثوم دلہن بنی کسی معجزے کے انتظار میں تھی اور تبھی فون بجا۔ رمضان نے کال اٹھائی تو اسے یہ خبر ملی کہ فیکٹری کا مالک وفات پا چکا ہے۔ وہ دوڑا دوڑا وہاں پہنچا تھا۔ تمام تر تدفین کی رسمیں ادا کی گئی تھیں، مگر چونکہ کلثوم اس فیکٹری کے مالک کی بیوی تھی اس لیے جائیداد میں اس کا بھی حصہ تھا۔ جائیداد کو دونوں بیٹوں اور پھر کلثوم کے بیچ بانٹا گیا۔ جب جائیداد کا حصہ کلثوم کے پاس آیا تو وہ کروڑوں روپے کا تھا۔ بیٹھے بٹھائے ان کی قسمت بدل چکی تھی، اور اتنی کروڑوں کی جائیداد جب کلثوم کے پاس آئی تو ان کی تو جیسے قسمت بدل چکی تھی۔ خدا نے کیسے پاسا پلٹا تھا۔ وہیں عدت پوری کرنے کے بعد اس کے رشتہ داروں میں آس پڑوس سے کئی لڑکوں کے رشتے آنے لگے۔ ہر ایک لڑکا کلثوم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے باوجود رمضان نے کوئی بھی جلد بازی نہیں کی اور دیکھ بھال کر بیٹی کی دوبارہ شادی کر دی۔ رمضان آج بھی جتنا شکر ادا کرتا کم تھا، اس کے رب نے کیسے اس کے حق میں فیصلہ سنایا تھا۔ وہ سوچ کر گہری سانس خارج کر کے رب کا شکر ادا کرتا نہ تھکتا۔